بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو کام کریں وہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں، کام کی نوعیت کو سمجھ کے کریں، کام کو بہت اچھا طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دم کوئی بھی کام اچھا نہیں ہو سکتا، اس کو وقت لگے گا، لیکن کام کو آپ ماڈل بنائیں، کس طریقے سے لوگ اچھا کام کر کے گئے اور کس طریقے سے اچھا کر سکتے ہیں، ہم اس کو ماڈل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ماڈل ویلیج اگر ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ اور وہاں سے لوگ نکلنے والے ایک معاشرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہوں، زندگی کو ایک امتحان کے طور پہ پیش کرنے والے ہوں، امتحان دینے والوں کے ساتھ حوصلہ اور ہمت دینے والے ہوں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو اسی وقت آ سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو اس موڑ پہ، اس سطح پہ لے کے جا کے سمجھے کہ جیسے اس کو ضرورت ہے، ہر ایک چیز کی اس کو ضرورت ہے، اور جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو سمجھنا اور بہترین سے بہترین اقدامات کرنا یہ اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ نالج، علم، ہر بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہر بندہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس کا شروع ہی سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سکول، مدرسہ، مسجد ان کے ساتھ کنیکٹ رہے، وہ اپنی زندگی کو جہاں پہ وہ گزار رہا ہے ابھی سے شروع سے اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ ایک بہترین معاشرے کا عکاس ہو، ایک بہترین معاشرے کے لیے سود مند ہو۔ لیکن اس کی بنیادی یہ ہے کہ اس کے علم، اس کی کوگنیٹیو صلاحیتیں جو ہیں وہ جو ہیں ان پہ کام کرنا ہے، تاکہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ چیز رچی بسی ہو کہ میں نے یہاں دنیا میں جو بھی وقت، جو بھی ٹائم، جو بھی لمحات مجھے ملے ہیں اس کو میں نے صحیح طریقے سے استعمال کر کے جانا ہے، اور ان زندگی کے اوقات کو اچھی طرح دوسروں کو کیا میں دے کے جا سکتا ہوں۔ علم جو ہے آپ کو باشعور اور مقصد کے ساتھ جوڑتا ہے۔ علم بنیادی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی علم کے بارے میں، شروع سے لے آخر تک کی تذکر، فکر اور فکر، تدبر، یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک انسان کو کہ وہ اپنی لاجانی باتوں میں اور بے مقصد کاموں میں اپنی پوری زندگی گزار کے نہ جائے، بلکہ اپنی زندگی کو ایک اچھے اور بہترین کارناموں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرے، اس کو مینیج کرے، تاکہ پورے جو سسٹم ہے معاشرے میں وہ کیسے ترقی کرے، اور معاشرے کو ہم کیسے قرآن و سنت کی بنیادوں پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور جو جدید زندگی سہولیات ہیں ان کو ہم عوام تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ علم جو ہے شروع سے ہی ہر بندے کی زیور، اور اس سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بچہ یا بچی اس سے اگر دور ہو، علم کی روشنی سے دور رہے، تو یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، صرف اپنے گھر کی نہیں، پورے معاشرے اور پورے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظر رکھیں کہ کوئی بھی والد یا والدہ یا کوئی بھی خاندان بچوں کو اگر تعلیم کی طرف لے کے نہیں جا رہا تو یہ ایک معاشرے کے لیے ایک خطرناک سائن ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیشہ حقائق اور فیکٹ کی بنیاد پہ چیزوں کو اس کے ذہن میں راسخ کیا جائے، تاکہ وہ زندگی کو ایک با مقصد اور بے مقصد سے بچ سکے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکے۔ لیکن یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام کوششوں کو، اپنی تمام
زندگی کو اچھائی کے کارناموں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ یہ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو اور خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی لوگ ہیں اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تاکہ ایک خوبصورت ماڈل ولیج جس میں ترقی، جس میں انسان کی عزت، رسپیکٹ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی بچہ اسکولنگ سے نہ رہ سکے۔ مسجد، قرآن کی تعلیم، قرآن کو جس طرح قرآزاد پڑھتے ہیں یا جس طرح عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، ہر فرد کو پڑھنا چاہیے اور پڑھے گا تب وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا۔ اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو پھیلانا، دین کی اشاعت کرنا، ایک دائی کے طور پر وہ اپنی زندگی گزارے، یہ ضروری ہے، تاکہ زندگی کی جو نا بنیادیں بہت مضبوط ہوں اس معاشرے میں، جہاں پہ یہ معاشرہ قائم ہو جس کے اندر اخلاقیات بنیاد ہوں، جس کے اندر ایک معاشرے کو اوپر لے جانے کی صلاحیتوں والے لوگ باہم مل کے ٹیم ورک کریں، تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ نالج کو جو ہے بنیادی اہمیت حاصل ہے، تاکہ ہم جو تعلیم کے زیور ہے ہر بندہ حاصل، تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم کے راستے کو ایک اہم راستہ اپنے زندگی میں رکھے اور اس کو سیکھنے، سکھانے اور ہمیشہ بار بار پریکٹس کرنے کے لیے وہ تیار رہے، روز کی بنیاد پہ، جیسے کہ اگر ایک بندے نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، فل بھی کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کو روزانہ سیکھنے کی ضرورت رہے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے کتابیں پڑھے، لٹریچر بہت زیادہ پڑھے، قرآن و سنت کا لٹریچرز، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار چیزوں کو پڑھے، اور اس کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تاکہ ہم معاشرے کو آگے لے کے جا سکیں۔ لیکن جو بھی کام کیا جائے گا اس میں یہی ہوگا کہ بامقصد زندگی گزارے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ جو بھی کام کریں گے ہم اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور علم کی جو یہ پیاس ہے ہر بندے تک، تاکہ کوئی بھی بندہ اس سے رہ نہ جائے۔ اس کے لیے ہماری پوری پلاننگ، کوشش ہوگی کہ ہم کیسے اس کام کو آگے لے کے جائیں۔ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور ہر بندے کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، تاکہ جو ہے نا جتنی اچھے طریقے سے ہم کام کریں گے اتنے ہی خوبصورت اس کے نتائج نکلیں گے۔ مسجد، مدرسہ، سکول جگہ جگہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا پورا ایک چین اور جال بچھانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی فرد اتنی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکے، ٹریول اس کے لیے آسان ہو، اور اس کے لیے اس اسکول، کالج، مسجد، مدرسے کے لیے پہنچ بہت آسان ہو، تاکہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے پلاننگ میں بنیادی ضرورت کے طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کہ ایک ماڈل ولیج کے طور پہ، ایک ماڈل ولیج اگر ہم بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ہر فرد کو تعلیم کے دروازے کھلے، آسان، تاکہ وہ آسانی سے جا سکے، اس کی ضروریات جو زندگی ہیں وہ پوری کی جا سکے۔ اس معاشرے کی ایک بنیادی یہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک معاشرہ آگے جائے اور ترقی کرے۔ اس کے لیے اس کو اپنی پوری کوشش اور اپنی انتھک کوششوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری صفائی جو ہے نا نصف ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7-8 جگہوں پہ جن کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک صاف ستھرے لوگوں کو، صاف رہنے والے کو، مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ ہمارے ایک صاف ستھرا معاشرے کے لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ جتنا وہ صاف ستھرا ہوگا باہر سے، اور اس کی اندرونی صفائی دونوں ضروری ہیں۔ اس کے کپڑے، اس کی خوشبو، یہ اس کے لیے انتہائی اس کے مزاج کو بہتر کر سکتی ہیں، بہتر کرتی ہیں۔ ایک بندہ اپنے روز شاور لیتا ہے، روزانہ غسل کرتا ہے، روزانہ اپنی صفائی کرتا ہے، تو یہ ایک بنیادی سمبل ہے اس کے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، اور
خوبصورتی جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اس سے مزین ہو، اس کو خوبصورت رہنے اور خوبصورتی کو پسند کرنے اور اس کو صاف ستھرا رہنے اور اپنے کپڑے اور اپنے ہر چیز کو مینیج کرے، تاکہ جو معاشرے میں ہماری ایک ماڈل ولیج کو ہم صفائی پہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ جو ایک فرد کی صفائی ہے ایک پورے معاشرے کو، اگر ایک راستے پہ ایک ٹیشو بھی پڑا ہے تو یہ بھی ایک اس کے لیے اچھا سائن نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکے ایک شاپر۔ اور اگر سگریٹ اگر پینا تو نہیں چاہیے، لیکن سگریٹ وہ بھی ہے وہ بھی اس کو ڈسٹ بن میں جو ہے نا پھینکنا چاہیے۔ اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی ستھرائی، پراپر کلیننگ گھر سے لے کے باہر تک اور باہر سے گھر تک اس کی ایک اچھی اپروچ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایسا گاربیج، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہمارے معاشرے میں نظر نہ آئے۔ اس کو اچھے طریقے سے کس طرح ڈسٹ بن اور کس طریقے سے ڈسپوز کر سکتے ہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ترقی کا ایک یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر صفائی جو ہے یہ ایک بنیادی پہلو ہے، اس کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے اس میں پہلو طے نہیں کرنی، اس کو جو ہے نا سستی نہیں کرنی ہے، پورے تن و مند اور پورے عزم کے ساتھ خود کو، گھر کو اور پورے اس ویلیج کو، جس گاؤں میں وہ رہ رہے ہیں، جس کو ہم ماڈل ویلیج کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کام کرے گا۔ اس معاشرے کو کوئی بھی بچے کے پیمپر یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے نا اس کو پراپر جو ہے نا ہم نے ڈسٹ بن یا پراپر طریقے سے کس طریقے سے جو ہے نا پھینکنی ہے، تاکہ جو ہے نا معاشرے میں خوبصورتی رہے اور ہر جگہ جو ہے نا صاف ستھرا ماحول ہمیں نظر آئے۔ اور اس جو ماڈل ولیج ہے اس میں سڑکیں دیکھی جائیں گی۔ ماڈل ولیج کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی سڑکوں کی کیا حالت ہے، اس کی جو سڑکیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہیں، کتنی وسیع کشادہ، اور اس کے جو بنائی گئی ہیں اس کتنی اچھی سوچ اور کتنی اس کی بڑی بہترین پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ بنائی گئی ہیں، تاکہ کوئی بھی اوورٹیک کرتے ہوئے کہیں بھی جو اس کے پاس گھر ہیں، بچے گزر رہے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو مینیج کیا ہو کہ بچے کہاں سے گزر رہے ہیں اور گاڑیوں کے موڑ اور گاڑیوں کے راستے تنگ نہ ہوں، اور گاڑیوں کی سپیڈ وہاں کیسے ہونی چاہیے، یہ کتنا ایک باشعور ماحول کے لیے باشعور ایک ویلیج کے طور پہ جو ایک ماڈل ویلیج ہم بنائیں گے اس میں دیکھا جائے گا، تاکہ وہاں پہ سڑکیں بہت اچھی ہوں۔ آیا سڑکیں صرف جو ہم بنی ہوئی ہیں اسی طرح اس پہ ہم اکتفا کریں گے، یا ہم انڈر گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں، یا میٹرو کے طور پہ، یا دوسری سائڈ سے کوئی الگ سے، تاکہ دونوں راستے الگ الگ ہوں، تاکہ کوئی بھی انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے ہماری جو ہے نا اپروچ ہونی چاہیے، پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ اس لیے بنیادی چیزیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں آگے لے جانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ راستے بہت کھلے، واضح، بڑے ہونے چاہیے، اسٹریٹ جو ہیں وہ کشادہ ہوں، اسٹریٹ کو جو اچھی طرح منظم کیا گیا ہو، اور اسٹریٹ کی جو لائٹنگ ہے، اسٹریٹ کو جو ہے جگہ جگہ اچھی طریقے سے مینیج کیا گیا ہو، اور ہیلتھ سروسز ہر جگہ موجود ہونی چاہیے، ہیلتھ سروسز ہر جگہ موجود ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے جو بیماری ہے، اپنے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کو کیسے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیلتھ سروسز جگہ جگہ آپ کے میڈیکل اور ہاسپیٹل ہر جگہ ریسورسز ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی چھوٹی اگر کوئی ایک چھوٹا انجیکشن یا چھوٹا سا کوئی زخم ہو جاتا ہے اس کو بھی پراپر آپ طریقے سے کر سکیں، اور اس کے لیے اس سے گاؤں میں ہر بندے کو اپروچ ہونی چاہیے اور آسانی سے
ہر جگہ موجود اس طرح کی فیسلٹی موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی پراپر کیئر کر سکیں، پراپر طریقے سے دیکھ سکیں، اپنے ضروریاتی زندگی کو اچھی طرح مینیج کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں پانی کی سہولیات جو ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ پانی کی سہولیات جگہ جگہ ہیں۔ پانی پینے کا لوگ جو روز استعمال کر رہے ہیں کس طرح کا پانی وہ ان کے پاس موجود ہے، اور پانی کے لیے وہ کیا کیا ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی ان سہولتوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی سہولیات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور واٹر اسکیم، واٹر سسٹم کہاں سے کس طریقے سے پورے گاؤں میں ماڈل ولیج جو ہم بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم کس طریقے سے پانی لے کے جا سکتے ہیں، یہ ہمیں بنیادی چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اور اس گاؤں کو جس کو ماڈل بنا رہے ہیں اچھا ایک ماڈل ولیج کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ روزگار ہے، کس طرح کے روزگار ہو سکتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ اچھے لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک باصلاحیت اور اس کے ساتھ وہ باروزگار اور پوری دل جمی سے کام کرتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، کوئی بھی لمحہ جو ہے نا بے مقصد سے نہیں گزارتے بلکہ ایک اچھی طور پہ وہ آگے آتے ہیں۔ تو اس ماڈل ولیج میں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے، اس میں جو ہے ماڈل ولیج کے طور پہ ہم اسے یہاں پہ روزگار کس طرح کے روزگار دیے جا سکتے ہیں عوام کو، وہاں کے لوگوں کو، رہنے والوں کو، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کی ہمیں جو ہے نا پوری کوشش کرنی ہوگی، اور اس ماڈل ولیج کو آگے بنانے کے لیے ہم نے جو کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، فارمنگ ہو سکتی ہے، وہاں پہ انڈسٹری ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی، ہر گھر میں اگر ہوم انڈسٹری، ہوم میڈ کو چیزیں تو اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہونی چاہیے، ایک تو بندہ مصروف ہے، دوسرا یہ کہ وہ با مقصد زندگی کی تیاری کرے، صرف کمانے یا اس کی سطح پہ نہیں، ہم اس پوری قوم کو آگے لے کے جائیں، اس معاشرے کو پورا لے کے جائیں جہاں پہ ترقی ہو، جہاں پہ لوگ ایک بامقصد اور پوری لوگوں کو اس مقصد کی طرف جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا وہ کیسے پہنچایا جائے، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ سہولیات میں اب دیکھیں گے، اس میں سہولیات ہر قسم کی ہونی چاہیے۔ ماڈل ولیج میں جو اب بنا رہے ہیں اس میں ایک تو راستے، دوسرے وہاں پہ ڈسپنسری یا بڑے ہاسپٹل، تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک چھوٹے ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل تک جو ہے نا رسائی ہونی چاہیے، ہونے چاہیے۔ اس طرح ایک چین ہونی چاہیے جو وہاں کی ضرورت ہے، اور چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تک آپ کے پاس وہاں اس طرح کی موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکے۔ بجلی کی صورتحال دیکھنی چاہیے کہ بجلی جو اس وقت حالات کی وجہ سے ہمارے اپنے حالات پیدا کیے گئے ہیں، جس معاشرے میں لوگ ترقی کرنے کے لیے چاہتے ہی نہ ہوں، ترقی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ بجلی آپ کے پاس ہائیڈرل سے کتنی آ رہی ہے، آپ کے پاس کوئی ٹربائنس کتنی آ رہی ہے، اور اس کے بعد سولر سسٹم سے کتنی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اور جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم کتنا یوز کر رہے ہیں۔ جتنا پرانا اولڈ سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کھمبے جو دائیں بائیں لٹکے ہوئے ہیں، جگہ جگہ تاریں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک انسانیت کی تذلیل ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو ایک معاشرے کے ساتھ اور معاشرے میں جو ذمہ داران ہیں ان کی سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مینیج کریں، اور اس طریقے سے اچھی ٹیکنالوجی آئیں جس میں ایک تو جگہ کی کم کھپت ہو، جگہ کی جو ہے نا کم گراؤ ہو، دوسرا یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے نا وہاں سے سیف رہیں۔ تو ان چیزوں کو وہ ہم نے مینیج کرنا ہے۔ اس بجلی کی صورتحال کو بالکل ہم نے جو ہے نا اس ایک ماڈل ولیج میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اچھا جو ہے نا پراپر آپ کے پاس سولر سسٹم ہوگا، آپ اتنے اگر اس طرح مینیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے نا فالتو بجلی ہم واپٹا کو دے سکتے ہیں، واپٹا سے جو رات کو آپ کو ملے گی وہ فری ملے گی، اگر وہ آپ کو پیسے نہیں چارج دیتے، لیکن وہ جو فری ملے گی آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا۔
تو اس صورتحال سے اس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس طور پہ ہم اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا بجلی کی جو ضرورت ہے ایک ماڈل ولیج میں ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ان ذرائع کو ہم استعمال کریں۔ ٹیکنالوجی جو ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی، اس سے ہر بندے کو، اور اس میں ایک خاص قسم کی ٹیم، ایک خاص قسم کے لوگ جو اس میں اپنے پوری ایفرٹ بھی رکھتے ہیں، اور اس کی میں جتنی بھی ان کا پیشن بھی ہو تو وہ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اس ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو متعارف کرائیں اور اس پہ کام کریں۔ لیکن جو بھی ہوگا، ایک اگر ٹیکنالوجی والا ہے ہمارا اس معاشرے میں رہنے والا فرد ہے، وہ بھی اس مقصد زندگی کے ساتھ جیے گا کہ میں نے یہاں جو ہے نا عارضی رہنا ہے اور ایک بڑا کام کر کے جانا ہے، معاشرے کے لوگوں کو آسانی دینی ہے، اور ترقی کے ان رازوں سے ہر بندے کو آگاہ کرنا ہے جن کی ہر بندے کی سہولیات پہنچے، اس لوگ جو ہے نا آسانی اور بہترین زندگی گزاریں، ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں اس ماڈل ولیج میں جو اس ماڈل ولیج کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی، جتنی بھی چیزیں جدید آ رہی ہیں ان کو متعارف کرانا، ان کو جو کس طریقے سے سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ ذاتی اور ان کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے ان کی جو ہے نا ترجیح بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ اس طرح کی جو ہے نا فیسلٹیز سے اپنے آپ کو آسانی کے طور پہ لے کے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ایگریکلچر، سمارٹ ایگریکلچر ہونا چاہیے۔ ہر بندے کے پاس اگر زمین ہے تو اس میں اس کے لیے تاکہ وہ اپنی کم سے کم اتنی اچھی قسم کی ہونی چاہیے، چاروں طرف سے وہ جگہ ایک دو بند ہونی چاہیے، پراپر ایک ڈور ہو اس کے اوپر جو ہے نا پراپر طریقے سے، جس کی ایک وال ہو چاروں طرف سے، کتنی وہ بنا سکتے ہیں، کتنے ایفرٹ، تو وہ اس ایفرٹ کو کرے، ایفرٹ کو پٹ کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کے پاس ہر طرح کی سبزی ہونی چاہیے، خود سبزی، تاکہ جو ہے نا اور ہر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اس کی ضرورتیں ہیں، وہ پودینہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہے تھوم ہو گیا، یہ وہ کاشت کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے کی بات کر رہا ہوں، اس گاؤں میں جس میں ہو ہی نہیں رہی، جس میں تو ہو رہا ہے تو وہ تو بہت آگے ہے، جس میں بالکل کچھ نہیں ہو رہا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اس سے ماڈل ولیج کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا یہ کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ماڈل ولیج کے طور پہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس طریقے سے ایگریکلچر کو ہم بہتر طریقے پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ گندم کی پیداوار بڑھائیں، کیونکہ ہم زیادہ گندم استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں گندم کی پیداوار کو بڑھانا چاہیے۔ ہر جگہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ ایگریکلچر میں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ کے ساتھ دائیں بائیں کی زمین ہے، اس کو استعمال کریں، پراپر طریقے سے استعمال کریں، اس کو رہنے نہیں دینا ہے۔ یہ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی جگہ جو ہے نا خالی نہ رہے، جو خالی پڑی اس کو استعمال پہ لیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے جتنے بھی ہم چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کھاد سے لے کے باقی جتنی بھی، تاکہ جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی چیزیں فصل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو کیا کیا کس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ہر فرد کو اس سمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایگریکلچر میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ہر فرد جو اس میں کام کر رہا ہے اس کو اس کے نالج ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف جو ہے نا ہمیں قدم بڑھانا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی تاکہ اس ماڈل ولیج میں جو ہے نا ایک ہر بندے کے پاس یہ چیزیں اپنی افورڈ ہوں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا اگر کوئی جتنی بھی اور اس طرح کی جتنی بھی ہیں سمارٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور انوویشن ہونی چاہیے ہمارے افراد میں، ہمارے لوگوں میں، یہ ہونی چاہیے کہ وہ انوویشن کریں، نئی سی نئی چیز بنائیں، تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے آسانی کا موجب بنے اور لوگ جو ہے نا مصروف زندگی گزاریں۔ کوئی بھی فرد کوئی بھی کہیں بھی ہو، وہ اپنے ایسے وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا بیٹھائے اور اس طرح کہیں جو ہے نا گھومنے پھرنے میں نہ لگائے۔ ایک ایکسرسائز کر رہا ہے، ایک واک کر رہا ہے، ایک کام کے طور پہ جا رہا ہے، تو وہ تو صحیح ہے، تو وہ تو کرنی چاہیے، وہ تو کریں گے، لیکن ایک صرف اپنے آپ کو وقت گزارنے کے لیے اور اس سوچ کے ساتھ جا رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی
बुरी बात समझी जाएगी। तो इसको हमने यहाँ ठीक करना है और इसको जो है उसको इस लेवल पे लेके आना है ताकि जो इनोवेशन हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हों और उसकी जितनी भी काम कर सकते हैं लोग, हम इस सतह पे भी जा सकते हैं उस गांव से लेके टेक्नोलॉजी, ताकि जो ये एटम बम है इसकी वो हम किस तरीके से कोई मतलब हम इस चीज़ को इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि एटम बम इंडिया से यहाँ और यहाँ से इंडिया 4 मिनट का, तो वो एक बड़ी आबादी तबाह हो जाएगी। तो उसको रिजॉल्व उसका क्या हम किस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो हम एटम बम ताकि वहाँ वो इस तरह का कोई असर ना कर सके। किस तरीके से दरमियान हम किस तरीके से कि साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए इस नॉलेज के ज़रिए तो आगे लेके आ जा सकते हैं ताकि जो है ना एक माशरे को और एक पूरी इंसानियत की बका को एक यकीनी बनाए, पुरअमन बनाए। तो ये एक हर फर्द को देखना चाहिए कि वो कैसे कर सकता है, इसके लिए उसने काम करने हैं। सर्विसेज चेन होना चाहिए पूरा, एक आपके पास एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, आपके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होनी चाहिए, जगह जगह जो है ना ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एक मॉडल विलेज को जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत है और इस मॉडल विलेज में जो है ये चीज़ें मस्ट हैं कि जगह जगह, ताकि वो जितने भी अगर मसलन एक ही आपके पास है एम्बुलेंस तो वो उसके 4-5 चाबियों तो चाहे 4-5 वहाँ के करीबी करीबी लोग ताकि तो एकदम या एक जगह जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे रख लें ताकि जो भी एक इमरजेंसी हो रात को तो वो किसी को जगाने से बेहतर है कि वो किस तरीके से वो जाके वहाँ से ले सकता है। लेकिन ये इंतहाई एक देनदाराना काम है कि जितनी भी ये चीज़ें होंगी इनको देनदार तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अंदर जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा, कितने अच्छे अंदाज से मैनेज करेगा। तो ये उस माशरे के लिए एक ज़रूरी है। मॉडल विलेज जिसको हम बनाना चाहते हैं, मॉडल जो है विलेज के तौर पे हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को बार बार करें और इन चीज़ों को जो है मुतारफ़ कराएँ और इन चीज़ों की सर्विसेज चेंज होनी चाहिए जितनी भी हैं। और आपके पास एक्स्ट्रा चेयर होनी चाहिए जहाँ भी इस तरह की फौतगी हो जाए, यहाँ पे शादी हो जाए तो वो फ्री तौर पे इस्तेमाल कर सकें, अच्छी चेयर हो वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह के ताकि लोग जो है ना किसी तरह की कॉस्ट ना आए शुरू से, या हमारे इस तरह की चेन होनी चाहिए ताकि लोगों को वो आसानी हो और एक दफ़ा वहाँ माशरे के जो अफराद हैं ताकि वो एक तो उसको मैनेज पहुँचा सकें, दूसरा जो है ना इस्तेमाल करने के लिए फ्री हो, कोई कॉस्ट ना हो। और स्मार्ट एक जो मॉडल विलेज है वहाँ स्मार्ट होम होने चाहिए या हर जिस तरह के हों वहाँ के बहुत प्रॉपर तरीके से उनके एक डिज़ाइन के तौर पे उनको देना बनाना चाहिए। उनकी सफाई सुथराई से लेके उनकी वेस्टेज उनकी जो है ना हर एक चीज़ को देखना होगा कि किस तरीके से वो अच्छे तौर पे एक अच्छे इंजीनियर जो इस तरह की चीज़ें मॉडल करते हैं ताकि हर घर को एक अच्छे तरीके से जो है ना बनाया जा सके और उसके जो है ना बना रहे हैं जो जिस तरीके से उसको एक मैनेज किया जा सके ताकि कम जगह पे ज़्यादा लोग रह सकें, इस चीज़ को मुतारफ़ कराएं और उसको जो है ना अच्छे अंदाज से जो है ना कम कास्ट पे हम कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से जो है ना हम साफ़ सुथरा रह सकते हैं उस मॉडल विलेज के तौर पे, और उसकी क्या ज़रूरियात हैं आग लगने से लेके बिजली की, ताकि कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है एक होम हट है आपके पास जो भी है उसमें किस तरीके से उसमें आप एक जदीद किस्म का एक अच्छे किस्म का एक घर होम कर बना सकते हैं, हट बना सकते हैं। तो इस पे भी हमें वर्क करना चाहिए और इसके लिए हम जितना वर्क करेंगे तो इसकी जो नताइज होंगे उस मॉडल विलेज में अच्छे होंगे। स्मार्ट एनर्जी, एनर्जी की जितनी भी रिसोर्सेज हैं इनको हमें बढ़ाएं। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ सिर्फ आपके पास एक फार्म है, फार्म में अगर आपके पास 30-50-100 की एक 1000 गाय हैं या 1000 भैंसें हैं तो वहाँ से जो उनकी गोबर है वहाँ से हम गैस पैदा कर सकते हैं। इसको जो है ना हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कितने लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो ये हम चेन बनाएं, इस एनर्जी को जो है ना
گیس کے طور پہ ہم پورے اس گاؤں میں ماڈل ولیج کے طور پہ جو ہم لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے نا آسانی سے زندگی ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور لوگ جو نا مشکل سے بچیں گے، اور اس کی طرح کی جو نا سستی ملے گی، اور اگر آپ ان کو جو کاسٹ آتی ہے اسی پہ دیں تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہوگی، یا تھوڑی بہت اگر آپ اس پہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا انرجی اور بھی بہت سی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا اور بھی انرجی، جتنی انرجی کرائسز ہیں ہماری زندگی میں، ان کو ہم کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسمارٹ انویسٹمنٹ چیئرمین بورڈ وہاں کے ماڈل ولیج میں جہاں پہ لوگ انویسٹ کریں، ان کی جتنی بھی پونجی ہے اس کو سیو ہونا چاہیے، لوگ جو ہے نا لالچ گریڈ سے دور ہوں، بلکہ ان کا ایک مطمع نظر ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، معاشرے کو فائدہ پہنچے، معاشرے کے لوگ آگے جائیں، ترقی کریں۔ تو جہاں پہ یہ سوچ ہوگی، جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کیا؟ معاشرہ ترقی کرے گا، ایک اچھا ماڈل ولیج نہیں بنے گا کیا؟ جہاں کے دوسروں کی پونجی، جہاں اس کے منی کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا سیو ہوتی ہے، اور اس کو آپ ایسے مشورے دیتے ہیں، اس کے لیے آپ ایسے جو ہے نا انویسٹمنٹ وہاں سسٹم آپ کے پاس ڈیولپ ہے کہ وہاں پہ جو جتنے بھی چیزیں ضرورت ہیں جدید ذہن میں، جدید دور میں، تو وہ آپ اس کو حلال طریقے سے جو ہے نا آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سائن ہے اس معاشرے میں، جہاں ترقی ہو سکتی ہے اور ترقی ہوتی ہے ایسے معاشرے میں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی ہوگی اس طرح میں ماڈل ولیج میں، جو تاکہ وہاں لوگ انویسٹ کریں، اور کس طرح کے ایسے نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ لیا دوسرا وہ بھاگ کے چلا گیا۔ اس طرح کی لالچ گریڈ اب کتنی ترقی کریں گے یا کتنا یہاں رہے گی؟ ہمیشہ دوسرے بندے کو فائدہ دینے کے لیے، دوسرے کی انرجی کو بہتر استعمال کرنے کے لیے، دوسرے کے خاندان کو آگے لے کے جانے کے لیے سوچیں، تب ہم آگے جائیں گے۔ یہ بنیاد ہے، تو اس کو ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں ہم للہ کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، اور جو بھی ہم کام کے آپ کی چارجز ہیں تو وہ اس کو مینیج کریں، اس کو جو ہے نا ہوپ فلی جو ہے نا کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں، کتنے تک آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور کتنے تک لوگوں کو آسانی سے دے سکتے ہیں، تو اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو جتنی بھی، اور پھر اس گاؤں میں آپ کے جو ہے نا ٹورزم ہونے چاہیے، اگر وہاں کی اس طرح کی فضا ہے، ماحول ہے، وہاں پہ ٹورزم ہو سکتا ہے، تو لوگوں کے لیے بہت آسانی چاہیے، گیسٹ روم ہونے چاہیے، اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں رسٹ ہاؤسز ہونے چاہیے، تاکہ جو لوگ آئیں اور اتنے اچھی جگہ رہیں، اور ان کے لیے اتنی آسانی ہو، کسی طرح کے ان کو پرابلم سے فیس نہیں کرنا پڑے گا، اور کسی طرح کی ان کی جو ہے نا پرابلم کو آپ کم سے کم کریں گے، اور ان کو وہ بہت اچھا انوائرمنٹ دیں گے۔ اگر کسی فارنر لوگ آتے ہیں، ان کے لیے آپ کو جو ہے نا اچھی طرح مینیج کرنا پڑے، اور ان کے لیے آپ اچھی سہولیات دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے، ان اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کو آپ بکس دے سکتے ہیں، ان کے اچھے جو ہے نا آپ اسمائلنگ فیس سے ملیں گے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو ہم ٹورزم کو ایک تو وہاں پہ متعارف کرائیں، تاکہ جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے بھی، وہ سڑکیں جو ہے نا بہت وسیع ہوں، بہت پرامن معاشرہ ہو، جہاں پہ جو ہے نا لوگ آپ تک آپ کے اس ٹور وزٹ کریں گے، تو وہ ہمیں اس طریقے سے مینیج کریں گے، اور تاکہ جو ہے نا بہت خوبصورت معاشرہ ایک تخلیق ہو۔ اس معاشرے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، اور پورے جتنے بھی سیٹلمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جگہ جگہ درخت ہونے چاہیے، کون سے درخت جو ہمارے ماحول معاشرے کے لیے ضروری ہیں؟ ایک تو پھلدار درخت ہونے چاہیے جگہ جگہ، دوسرا جو ہے کون سے درخت جو ہے نا لکڑی کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، جن جگہوں میں لکڑی استعمال ہوتی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور کن جگہوں میں جو ہے نا گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے نا سسٹم اتنے ہیں ان کی جو ہے نا، تاکہ وہ اس طرح کے سسٹم ان کے اندر جتنا زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ وہ اس معاشرے میں ایک ٹھنڈک کا، جتنے زیادہ ٹھنڈک والے درخت ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے لگائیں۔ جگہ جگہ پھول ہونے چاہیے اچھے، جو ہے نا کیاریاں ہونی چاہیے بہت اچھے قسم کے، گھروں میں جو ہے نا پلانٹ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا ایموشنل اور آپ کی جو ہے نا
جذبات اور آپ کی جو ہے نا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا متعارف کرائیں۔ ایک ماڈل ولیج میں یہ ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھیں لیکن آہستہ آہستہ چیزوں کو بڑھائیں، اور تاکہ لوگ جو ہے نا اچھی زندگی گزار سکیں اور بہترین زندگی کی طرف جائیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس چیز کو کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، تو یہ ممکن ہے۔ سیوریج سسٹم ہونا چاہیے پورے اس گاؤں میں، تاکہ جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی ڈرٹی اور اس طرح کی گندگی کوئی بھی وہاں پہ ہے فضول چیز جو ہے نا، اور اتنی خوشبودار وہ ولیج ہو، ماڈل ولیج ہو، جگہ جگہ جو آپ کے درخت پلانٹ اور جو فلاور ہوں گے وہ اس کو معطر رکھیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں پہ ماڈل ولیج پہ کام کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوں گی جو ہم نیکسٹ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں اب ورک کرنا پڑے گا، اپنے مائنڈ پہ ورک کریں اور پھر جو ہے نا اس کو پلان کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، وما توفیق الا باللہ۔